پیچھے جہاد کے لیے بھی تفرق کا لفظ استعمال ہوا، یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ جیسے جنگ کے لیے نکلنا، جہاد کے لیے نکلنا، اسی طرح دین کے علم کے لیے بھی نکلنا ہے، وہ بھی جہاد ہے۔ کچھ لوگ میدان جنگ کے لیے نکلیں گے اور کچھ لوگ جہالت کے لیے جنگ کے لیے نکلیں گے۔ پیچھے یہ بات بھی گزری نا کہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں ہے، پیچھے آپ پڑھ کے آئے نا تو کہ یہ اللہ کی حدود کو نہیں جانتے، اور منافق کے لیے بار بار آیا شعور نہیں رکھتے، شعور کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، ٹھیک ہے، علم کی کمی ہے۔ تو اس کا علاج کیسے کیا جائے کہ ہر گروہ میں سے لوگ نکل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، پھر پلٹ کر جائیں تاکہ باقیوں کو ہلاکت سے بچا سکے۔ تو جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور منظم کوشش نہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ کہ ہر بستی میں سے، یعنی ہر گروہ میں سے ایک چھوٹے گروہ، ایک جماعت نکلے جو دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دین کی سمجھ کے لیے یکسوئی ضروری ہونی چاہیے، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا چاہیے۔ تو سارے لوگ اگر تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں گے تو باقی جو سرگرمیاں ہیں وہ رک جائیں گی، جہاد کے لیے، قتال کے لیے لوگ پھر نہ نکل سکیں گے۔ اس لیے قرآن میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ سارے مدینہ نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی کچھ لوگ زراعت، تجارت کے کام وہ بھی تو کریں گے، تو ان میں سے کچھ آئیں، وہ سیکھیں، سیکھ کر جا کر اپنی قوم کو سکھائیں، کہ انہیں بھی صرف ان کاموں کے لیے نہ رہنے دیں، انہیں گناہ میں مبتلا ہی نہ چھوڑ دیں، ان کو سکھائیں ان کے حالات اور ضرورت کے مطابق۔ فقہ کیا ہے؟ سمجھ بوجھ، یعنی دین کی بنیادی تعلیم، سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ کو جاننا۔ یعنی دین ہے سمجھ بوجھ، مسئلے مسائل کی باریکیوں میں اٹکنا نہیں ہے فقہ۔ اور کیا کرنا ہے؟ یہ فقہ کیوں، یہ سمجھ بوجھ کیوں؟ جس سے لوگوں کو ڈرائے، آگاہ کرے، خبردار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ اسلامی سلیبس یا نصاب کی روح کیا ہوگی؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں سمجھ بوجھ پیدا کرنا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، ٹھیک ہے، یعنی اپنے قوم لوگوں کو ان کی نفسیات اور ضروریات کے مطابق سمجھایا جائے۔ یعنی جنگ سے پر جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں تو دین میں سمجھ بوجھ رکھنے والے انہیں سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں۔ ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، یہ جو انذار اور تفقہ اور حذر ہے نا، یا ضرور حذر، یہ بڑے قابل توجہ الفاظ ہیں، کیونکہ دیکھیں عملی طور پر ممکن نہ تھا کہ 30,000 کا جو لشکر ہے جو تبوک کے لیے گیا تھا وہ مدینہ میں ہی 30,000 بیک وقت رہ کے علم حاصل کرتے۔ باقی سب کے اوقات کے حساب سے ان کے مسائل کو سامنے رکھ کر انہیں دین سکھائے، سمجھائیں۔ ٹھیک ہے، لیتفقہوا، لیتفقہوا لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھنے اور یاد کرنے کے بعد تبلیغ کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہم اس فقہ کی باریکی میں پڑ جاتے ہیں نا تو ہمارا اور عوامی جو لیول ہے نا ذہن کا،
وہ اوپر نیچے ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے دیکھیں علماء اور عوام میں گیپ آ جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ فقہ کی باریکی میں جا کر عوامی لیول اور علماء کا لیول فرق ہو جاتا ہے. وہ اپنی ہی اس لیول کی بات کرتے ہیں جو عوام کو سمجھ نہیں آتی. تو تفقہ کا مطلب ہے عالم بننا نہیں، سمجھ بوجھ حاصل کرنا. صحابہ نے بھی اس کے لیے یعنی اپنی باری لگا رکھی تھی. ایسا نہیں تھا کہ کسی صحابی نے اتنا ٹائم جو ہے اس سلیبس کو، اس کورس کو پورا کرنا ہے پھر ہی وہ جا کے کسی کو آگے کچھ بتا سکے گا. باری لگاتے تھے، ایک ایک دن آ کے کچھ سیکھتے تھے اور دوسرے کسی اور اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے. پھر وہ دوسرے دن سیکھتے اور وہ پہلے والا جو انہوں نے سیکھا ہوتا وہ دوسرے کو سمجھاتے، بتاتے. صحیح. اور آپ کے دور میں یہ کام کیسے ہوا؟ یعنی ایسا نہیں تھا کہ آپ 10 سال مدینہ میں ٹھہرے نا، مدینہ تو کوئی مہینہ بھر آپ کے پاس رہا، کوئی 25 دن رہا، کوئی اس سے کم عرصہ رہا، کوئی سال بھی رک پایا، لیکن ہر کوئی نہیں رک پایا. تو آپ دیکھیں، آپ مکہ کی زندگی میں اور مدینہ کی زندگی میں ابو بکر کا آپ کے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ تعلیم کے کام کو بہت زیادہ نہیں کر سکے کہ انہیں ہر چیز کی پوری خبر ہو. تو دین کو سادے طریقے سے لیا گیا اور آگے بڑھایا گیا. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ یہ خیال ہے کہ جب تک آپ 9 سال یا 7 سال ایک مخصوص نصاب کو نہیں پڑھیں گے آپ کچھ نہیں بتا سکتے کسی کو. ایسا ہی ہے نا. تفقہ کے لفظی معنی ہے نا کہ سیکھنا، فہم، بصیرت پیدا کرنا. تفقہ، فقہ، فقی حقیقی معنی کیا ہے؟ تو یہاں مراد ہے کہ ایسی فقہ جس کے نتیجے میں قوم کو ڈرانا آسان ہو جائے، اتنی سمجھ آپ میں آ جائے. یعنی قوم کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا. اور تیسری چیز کیا ہے کہ صرف آگاہی کرنا نہیں، نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں کہ نہیں. یعنی صرف عذاب سے ڈراتے ہی نہ رہ جائے، یہ بھی دیکھنا کہ آپ کی تبلیغ مؤثر ثابت ہو رہی ہے یا نہیں، گناہوں سے بچا جا رہا ہے یا نہیں. یہ مقصود ہے فقہ کا.